الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز اسلامی اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے بخاری شریف سے صفحہ نمبر 181 کی ایک روایت تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت والجلال اس کی روشنی میں کچھ کارآمد اور مفید باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کا انتہائی عظیم الشان برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ چل رہا ہے. اس کا ایک عشرہ مکمل ہو چکا ہے، دوسرا عشرہ مکمل ہونے کو ہے، اور ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ ہم نے گزشتہ ایام کو کیسے گزارا ہے. اللہ رب العزت کی رضا والے کام ہم نے کیے ہیں یا اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہم نے کیے ہیں. اب ہمارے پاس صرف ایک آخری عشرہ باقی ہے. ہمیں اس آخری عشرہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال کرنے چاہیے. آج ہمیں اللہ نے یہ میسر فرمایا ہے، اس سال ہمیں یہ دولت ملی ہے، نہ معلوم اگلے سال دوبارہ پھر یہ دولت میسر آئے نہ آئے. کتنے لوگ تھے جو گزشتہ رمضان میں اسی مسجد کے اندر کہیں بیٹھا کرتے تھے، آج وہ مبارک چہرے دکھائی نہیں دے رہے ہیں. نہ معلوم ہمیں اگلا رمضان ملے یا نہ ملے. ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال دنیا سے رخصت ہونے والے لوگوں کی لسٹ میں ہمارا نام آ چکا ہو، وہ کفن بھی ہمیں دیا جانا ہو بازار میں بکنے کے لیے آ چکا ہو، ہمیں معلوم نہیں ہے. اس لیے ہمیں جو یہ 10 ایام آگے ملنے والے ہیں ان کو اس طریقے سے گزارے کہ گویا یہ ہمارا آخری رمضان کا آخری عشرہ ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: صلو صلاۃ موجع، جب تم نماز پڑھو تو اس طریقے سے نماز پڑھو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. اسی طریقے سے ہم یہ روزہ گزاریں کہ یہ ہماری زندگی کا آخری روزہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ ہم کو عزت کو خوش کرنے والے کام کرے. آخری عشرہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں انتہائی عظیم الشان ایک رات عطا فرمائی ہے، جس کو ہم شب قدر اور لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں. اس کی فضیلت میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے 30ویں پارہ میں پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے.
جس کے اندر 5 آیات، 30 کلمات اور 112 حروف ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سورت عطا فرمائی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا تذکرہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک مجاہد تھا جو 1000 برس تک اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرتا تھا اور ہتھیار 1000 مہینے تک اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرتا تھا اور اپنے جسم سے ہتھیار نہیں اتارا اور راتوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا رہتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص کا تذکرہ فرمایا تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا اور انہیں رشک ہوا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی عمریں بھی زیادہ ہوتی تھی، ہماری عمریں بھی مختصر ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کے لوگوں کی عام طور سے جو عمریں ہوتی ہیں وہ 60 سے 70 کے درمیان ہوتی ہے، تو ہماری امت کے ہم لوگوں کی عمریں تو مختصر ہیں۔ وہ 1000 مہینے تک جہاد کرتا رہا، ہم کہاں اس تک پہنچ سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو یہ صورت دے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی انا انزلناه فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا کا پورا قرآن ایک بار میں اللہ رب العزت نے آسمان دنیا پر نازل کرنا دیا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے جبریل امین 23 سال کی مدت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسی جیسی ضرورت ہوتی اس اعتبار سے وہاں سے آیتیں لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، معلوم ہے بتا بھی ہے لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ اللہ رب العزت خود کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر اور شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات کے اندر اللہ رب العزت کے فرشتے جبریل امین کے ہمراہ زمین پہ اترتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے احکامات کو لے کر اترتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كان لیلۃ القدر، جب شب قدر ہوتی ہے نزل جبرائیل فی کبکبۃ من الملائکہ، تو جبریل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، یصلون علی کل قائم او قاعد یذکرون اللہ عز وجل، اور یہ فرشتے جو جبریل امین کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں ہر اس شخص کے لیے دعائے رحمت اور مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے ہونے کی حالت میں یا بیٹھ کر اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، ہر ایسے شخص کے بارے میں فرشتے دعائے رحمت کرتے اور دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ پوری رات چلتا رہتا ہے حتی مطلع الفجر، صبح صادق تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور جبریل امین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جاؤ زمین میں پھینک جاؤ، جو بھی اللہ کا بندہ کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر یا سو کر اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تم جاؤ اس کے لیے دعائیں کرو، اس کو سلام کرو اور اس کی دعا پر آمین کہو اور اس سے مصافحہ کرو۔ علماء لکھتے
کہ فرشتے کسی سے رات میں مصافحہ کیے ہیں، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کے اندر رقت طاری ہو جاتی ہے، بدن کے اندر کپکپی سی آ جاتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ فرشتے نے رات میں اس سے مصافحہ کیا ہے۔ پھر جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، صبح صادق طلوع ہونے والی ہوتی ہے، تو جبریل امین فرشتوں کے اندر اعلان کرتے ہیں چلو اب جانے کا وقت آ گیا۔ فرشتے پوچھتے ہیں جبریل امین سے، اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کی ضروریات اور حاجات کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا ہے؟ تو جبریل امین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 4 شخصوں کے علاوہ سب کی مغفرت فرمائی۔ صرف 4 محروم القسمت، بدقسمت ایسے ہیں کہ ان کے اسراف کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 4 محروم القسمت کون ہیں جن کی اسراف میں بھی مغفرت نہیں ہوتی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدمن خمر، جو شراب کا عادی ہے، شراب پیتا ہے، شراب پینے سے توبہ نہیں کرتا، اللہ رب العزت اسراف کے اندر بھی اس کی مغفرت نہیں فرمائی۔ آج عالم ہے معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس لت کے اندر مبتلا ہے۔ جو بچے 15 سال سے لے کر 25 سال کے ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ منفی خبر آ رہی ہے کہ وہ اس لت کے اندر مبتلا ہے اور انہیں توبہ کی توفیق نہیں مل رہی۔ اور آج کل شراب کا نام بدل کر دیا جا رہا ہے۔ کسی چیز کا نام بدل دینے سے اس کی حقیقت نہیں بدلا کرتی۔ اگر نجاست کا نام کوئی اچھا سا رکھ دیا جائے تو کوئی پاگل ہی ہوگا جو یہ کہے گا کہ یہ نجاست پاک ہو گئی۔ تو شراب کا نام کچھ بھی رکھ دیا جائے وہ شراب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا یسمون الخمر، لوگ شراب پیئیں گے یسمون بغیر اسمہا، اور شراب کا نام بدل دیں گے۔ آج وہی دور چل رہا ہے کہ لوگ شراب پیے جا رہے ہیں، بیئر کے نام پہ پی رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا نام اس کا رکھ دیا، اور حقیقت میں وہ شراب ہے۔ ایک شراب کا عادی ہے جس نے توبہ نہ کی، شب قدر میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا شخص وہ ہے عاق لوالدیہ، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، جو اپنے ماں باپ کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، اللہ رب العزت ایسے شخص کے اسرار میں مغفرت نہیں فرماتا۔ اور تیسرا شخص قاطع رحم، جو رشتہ داری توڑتا ہے، ایسے شخص کی اللہ رب العزت اس رات میں مغفرت نہیں فرمائی۔ صورت حال یہ ہے کہ بھائی نے بھائی سے رشتہ توڑ رکھا ہے، بھائی نے بہن سے رشتہ توڑ رکھا ہے، حتیٰ کہ اولاد کا رشتہ ماں باپ سے ٹوٹ چکا ہے۔ پڑوسی کا پڑوسی سے نفرت کرتا ہے، ایک محلے والے دوسرے محلے سے بیزار ہیں، ایک برادری والے دوسرے برادری سے برسر پیکار ہیں۔ نہ جانے یہ امت کہاں جا رہی ہے۔ ہمیں تو مل جل کر رہنے کو کہا گیا تھا، ہمیں تو کہا گیا تھا کہ مسلمان کا جسد واحد ایک جسم کی طرح ہے، جیسے اگر پاؤں میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہو جانا چاہیے تھا کہ اگر کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو سارے مسلمان کھڑے اٹھے، لیکن ہم تو رشتے داریاں توڑنے میں لگے ہوئے۔ تو تیسرا شخص جس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی وہ رشتے داری توڑنے والا ہے۔ اور چوتھا وہ شخص ہے جو اپنے دل کے اندر کسی کے بارے میں بغض اور کینہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت ایسے شخص کی شب قدر کے اندر مغفرت نہیں کرنا۔ اگر اللہ نہ کرے کسی کے اندر ان چاروں چیزوں میں سے کوئی چیز ہو
اگر خدا نہ خواستہ کسی کے اندر ان 4 باتوں میں سے کوئی ایک بات ہے تو اس سے توبہ کر لے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا لے، اللہ مغفرت کرنے والا ہے۔ جس سے رشتہ داریاں توڑ رکھی ہے اس سے جوڑ لے، ماں باپ کی نافرمانی کی ہے ان کے قدموں میں حاضر ہو کر معافی مانگ لے، آج ابھی وقت ہے، وقت نکل جانے کے بعد پھر دوبارہ واپس نہیں آتا۔ شب قدر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام اور تحفہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی رات ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے؟ بخاری شریف کی جو روایت تلاوت کی گئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ بہتر یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس کی تمام راتوں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے رہ کر بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا جائے، سب سے بہتر ہے۔ لیکن اگر تمام راتوں میں نہ ہو سکے تو کم سے کم جو اس کی طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ جو طاق راتیں ہیں ان راتوں میں سے کم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا رہا جائے، اس کو یاد کیا جائے، تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت سے دعا کی جائے۔ کوئی مخصوص عمل نہیں ہے، چاہے آپ چاہے تو نمازیں پڑھ لیں، آپ چاہے تو قرآن کی تلاوت کر لیں، آپ چاہے تو درود شریف پڑھ لیں، آپ چاہے تو کوئی ذکر کر لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، لیکن اس رات کو یوں ہی ضائع نہ کریں۔ آج ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، لیکن اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ابھی نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا آپ کو مل جائے گا کہ اگر رات میں میچ ہو رہا ہو تو پوری رات میچ دیکھنے میں گزار دیں گے، پوری رات موبائل کے اندر اپنے آپ کو مگن رکھ کر گزار دیں گے۔ لیکن اللہ کہتا ہے جس نے ہمیں رمضان عطا کیا، جس نے ہمیں رمضان المبارک کا آخری عشرہ عطا کیا، جس نے ہمیں شب قدر جیسی عظیم الشان نعمت عطا کی، وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ مجھے یاد کر لو، ہمیں اس کے یاد کرنے کا موقع نہیں۔ اس سے بڑی اور کیا محرومی ہو سکتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر فرمایا تھا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو اس سے محروم رہ گیا سمجھ جاؤ سارے خیر سے محروم رہ گیا۔ اگر ابھی یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کی جو جاب ہے بجائے ڈے سے نائٹ کر دی جاتی ہے تو ہم خوشی خوشی پوری رات جاب کرتے رہیں گے، لیکن اللہ کہتا ہے میرے پاس آ جاؤ، میری بارگاہ میں آ جاؤ، میں تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دوں گا، تجھے نیکیاں بھی عطا کروں گا، جنت کی عظیم الشان نعمتیں بھی تمہیں عطا کروں گا۔ لیکن ہم ہے کہ ہمارے پیشانی پہ بل نہیں پڑتے، ہمارے پاؤں اللہ کی راہ کی طرف نہیں اٹھتے۔ ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات کو تلاش کرنے کے لیے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے۔ آپ نے پوری زندگی اعتکاف فرمایا ہے شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے، اور کبھی ایسا ہو گیا ہے کہ آپ نے کسی وجہ سے اعتکاف نہیں کیا تو آپ نے اگلے سال بجائے 10 دن کے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے گھر میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی خندقیں بنا دیتا ہے جس کی مسافت
سارے جہان کے برابر ہے، ظاہر سی بات ہے جب مسافت سارے جہان کے برابر تو پھر جہنم میں پہنچنا مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ اور معتکف کے بارے میں فرمایا یجزا له من الحسنات كعامل الحسنات، معتکف جب اعتکاف میں ہوتا ہے تو اعتکاف کی وجہ سے اگر وہ نے کیا جو وہ پہلے کرتا تھا اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے تو اللہ رب العزت اسے نہ کرنے کے باوجود ان ساری نیکیوں کا ثواب دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا زیادہ سے زیادہ اعتکاف کریں، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر کسی بستی میں کوئی ایک بندہ بھی اعتکاف نہیں کرتا تو اس کا وبال ساری بستی والوں کے اوپر ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔